آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروے آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے۔ عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں۔ جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں۔ ماسٹر عبدالحلیم اور کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے 3 MPO کے تحت پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ماروائے قانون ان کی گرفتاری کی جو عمل میں لائی گئی ہے۔ معاملہ پھر گیا عدالتوں میں، ہماری لیگل ٹیم بھی عدالتوں میں پہنچی، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کی جو میڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اس فیصلوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ مارن کی پٹیشنر جو تھی اس کیس میں، اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو۔ اس میں جو بینچ ہے نمبر 1، وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے۔ باوجود اس کے کہ ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا، اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی۔ اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کھانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو کھانسی تھے، رؤف خاسو کے 2 بیٹے تھے، ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے۔ بینچ نمبر 2 اس 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے۔ ایک ہی بلڈنگ، 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دبا ہے، اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 70-71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب، 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے۔ اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا، اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے۔